بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر نظر تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بینک ہے جو کہ کراچی میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ہیومن ملک بینک، یعنی ایک ایسا بینک کہ جس کے اندر عورتیں اپنے دودھ کو جمع کریں گی، پھر وہ عورتیں کہ جن کے پاس دودھ نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے دودھ خریدا کریں گی، یا وہ بچے کہ جن کے ماں جو یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دودھ یہیں سے میسر آئے گا۔ تو آیا اس طرح کا بینک قائم کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شرعاً ناجائز ہے، چونکہ اس کے اندر کئی مفاسد ہیں۔ ایک مقصد، سب سے بڑا مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے وہ بالکل درہم برہم ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اب رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ رضاعت کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کسی اور کے بچے کو دودھ پلانا، یعنی جس بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ اور اس کے اپنے بچے، ان کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے، نسب قائم ہو جاتا ہے بین بھائی کا، اس کو کہتے ہیں رضاعت۔ اور یہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایک حکم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کا لفظ ان کے لیے ذکر فرمایا، یعنی وہ ماں کہلائیں گے، ان کے ساتھ نسب ہوگا۔ اب اگر اس طرح کے بینک قائم کیا جائے تو اب یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کتنے بچوں نے دودھ پیا ہے، اور یہ بھی اس کے اندر امتیاز نہیں ہوگا کہ کس کس عورت کا دودھ پیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مسئلہ ہے رضاعت کا یہ بالکل ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا اس کے اندر جو مفسد ہے وہ یہ ہے کہ دودھ یہ ایک انسانی اعضاء ہے، گویا کہ انسانی اعضاء کا خرید و فروخت ہوگا، اور انسانی اعضاء کا خرید و فروخت یہ انسان کی تکریم اور تحریم کے منافی ہے، چونکہ انسان کے اعضاء یہ محترم مکرم ہیں، ان کا بیع و شراء یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ عورتیں جو کہ غریب ہوں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گے، بلکہ اپنے دودھ کو فروخت کریں گے پیسوں کے عوض، تو ان کے اپنے بچے وہ ماں کے دودھ سے محروم ہو جائیں گے۔ یا نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو کہ مالدار ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی بلکہ انہی بینکوں سے دودھ لیں گی، تو گویا کہ وہ بھی اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائیں گی۔ اب یہ جو قوانین ہیں یہ قوانین غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے، اور اس طرح کے جو بینک ہیں وہ غیر مسلموں کے ہاں قائم ہیں، تو ان کے ہاں اگر یہ اس طرح کے بینک قائم ہیں تو ان پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ غیر مسلمانوں کے ہاں نسب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ عورت کو جو ہے ایک مادی حیثیت دیتے ہیں عورت کو، کہ اس کی بس ایک مادی حیثیت ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کر لو، اس کے اندر یہ رشتے اور یہ حسب نسب اس چیز کا لحاظ نہیں ہے۔ تو لیکن اسلام کے اندر مسلمانوں کے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو جیسے اسلام کے اندر، جیسے شریعت کے اندر یہ جو عورت ہے، عورت کی عدت بھی اس لیے عورت کو عدت کا حکم دیا گیا تاکہ خلط مبحث نہ ہو جائے، تاکہ اس کا رحم پاک ہو، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو بچہ ہے یہ واقعی اسی مرد کا ہے، اسی شوہر کا ہے جس سے اس نے دوسری دفعہ نکاح کیا۔ لیکن بحمداللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا اور اس کے خلاف بہت زیادہ تحریکیں شروع کی فتاویٰ کی صورت میں، اور جیسا کہ مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالیہ نے اس پر ایک فتویٰ جاری کیا، تو اس بینک کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ والسلام۔ مزید اس طرح اگر کوئی شخص شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔